امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب العلم کے اندر سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ باب باندھ کے سورہ محمد کی یہ آیت لائے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ باب العلم قبل القول والعمل، بولنے سے عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کوئی کرتا ہے، اسے علم بھی نہیں ہے، اس کا عمل بھی نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے ہوا میں اڑ کے دکھلاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو رب مان لو، ہاں؟ کوئی بندہ آگ پہ چل کے دکھلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے ولی مان لو۔ کہاں ہے یہ بات؟ اس بات کہاں ہے؟ کہاں ہے اس طرح کی کوئی بات قرآن اور حدیث کے اندر؟ شیطانی وسوسے، شیطانی طاقتوں سے بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو کبھی کبھی اللہ کے ولیوں سے صدور ہو جاتا ہے۔ دونوں طرف ہو سکتا ہے۔ خالی سرٹیفکیٹ یافتہ عالم ہی عالم، بعض لوگوں میں کیا ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ سرٹیفکیٹ تو لیے ہوئے کئی اور بھی ہیں جن کا منہج ہی غلط ہے۔ عالم علم سے پہچانا جاتا ہے، عالم سرٹیفکیٹ سے نہیں پہچانا جاتا۔ رب العالمین کے نزدیک شرع کے اعتبار سے علم ہے القرآن والحدیث۔ یاد رکھو، علم صرف اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کہا ہے، بقیہ سب اس کے تابع ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس کے لیے ہر ذی روح دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کے تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں، جو علم کی راہ میں نکلا، جو زندگی کو کیا ہے، علم کے لیے لگا دیا۔ مجھے سیکھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے۔ ابھی سیکھا پڑھا اور عالم نہیں بنا، فضیلت وہیں سے شروع ہو گئی جہاں سے تمہاری نیت بن گئی۔ تم بچپن میں پڑھا کرتے تھے، بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہاں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ یاد رکھو، علم اسی کو آتا ہے جو ادب رکھتا ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہوتا اس کے پاس علم بھی نہیں ہوتا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقال أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں،
عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جس عنوان پر خطاب کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے، یہ عنوان ویسے تو بہت مشہور و معروف ہے، لیکن اس کی اصل گہرائیوں میں جا کر دیکھا جائے تو یہ ایمان اور اسلام کا بیس بنتا ہے، جس کے بغیر نہ اسلام اللہ کے ہاں مقبول ہے نہ ایمان مقبول ہے۔ اسی حیثیت سے میں نے قرآن مجید کے 2-3 مقامات کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور عموماً میرا ایک طریقہ کار ہے کہ کچھ تمہیدی گفتگو، پھر اس کے بعد اصل مضمون کی طرف آتا ہوں، لیکن مضمون کی اہمیت اور وسعت کے پیش نظر میں نے آج تمہیدی کلمات نہیں کہے بلکہ ڈائریکٹ عنوان پہ آیا، کیونکہ اگر انسان، خاص کر آج کا نوجوان اور آج کا مسلمان، اس عنوان کو صحیح سمجھ لینا تو پھر ہماری زندگیاں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ نہیں ہوں گی جو ہم گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگیوں کے اندر وہ انقلاب آئے گا جو انقلاب اصل میں اسلام کو مطلوب ہے۔ تو میں اپنے طریقے کے برخلاف ڈائریکٹ مضمون پہ آتا ہوں، علم اور علماء کی فضیلت۔ یہ سہ حرفی جو حرف ہے، جو لفظ بنا ہے علم، یہیں سے بات شروع کرتے ہیں ہم۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کا معنی کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ بیٹھے ہوئے افراد لفظ علم بہت سنا ہوگا خطبات میں، بیانات میں، لیکن میں پوچھتا ہوں کوئی ہے بندہ جو مجھے ٹھیک ٹھیک بتائے کہ علم کسے کہتے ہیں اور علم کا معنی کیا ہے؟ تو یہ آپ ان کو کیا مولوی صاحب سننے آئے تو میں سوالات پوچھ کے امتحان لیتے نہ بولتے کہ ذہن میں آپ کو ٹچ ہو رہا ہے؟ خالی سن کے کیا ہے، ہم سر ہلا کے بہت سنتے ہیں، لیکن ہمیں نہ سمجھ آتا ہے نہ عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا بیان کرے بھائی مولوی صاحب، کیا بھائی کرے بھائی زبردست، ارے بولے کیا جی؟ نہیں جی زبردست چیخ کو بول لیتے ہیں، لیکن کیا بولے اس سے تعلق نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کیا ہے، کان کے مزے کے لیے سنتے ہیں، کیا بولتے بھائی، سب بولتے نا بھائی تمہیں کتنا عمل کر، وہ پوچھ رہا بھائی میں سنتا ہوں ان کا، بہت سنتا۔ ایک بندہ مجھے فون کیا، میرا بڑا فالوور فلاں فین وغیرہ، میں بولا کہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ تجھے دین میں استقامت، نوجوان بچہ بڑی خوش ہے، بہت سنتا ہوں مولوی صاحب نے، وہ اچھی بات ہے۔ اور اچانک میری نظر اس کے اسٹیٹس پہ پڑ گئے موبائل میں، تو لیٹسٹ پکچر گانا سب چل رہا ہے ساتھ میں، وہ مجھے سن رہا ہے۔ اب میری بدنامی ہے یا اس کی بدنامی ہے پتہ نہیں، ہم کو ایک سننے کا ذوق ہے بس۔ وہ سننا کس نوعیت سے نتیجہ خیز ہے، اس کو کیسے سنیں، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، یہ دراصل ہمارے اندر اس نیت سے ہمارے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، جو کہ اصل مقصود ہے۔ بیانات کا اصل مقصود وہی ہے۔ اور بعض لوگ بولنے والے سے اتنے دور چلے جاتے، جنت کی سیر کر کو آتے ہوں، تو میں بول لے بچ رہا ہوں، گھر میں کیا پکا کو رنگی بیوی 2 روٹیاں بول کو آیا تھا، اچھا پکا دی کی نے، نمک ڈالی کی نے نہیں کی، وہ پورے خیانہ سوچ کو انہیں ختم کرنے کے ٹائم کو انہیں بھی اٹھتا۔ اب ان منتظمین تو ہیں، چائے پانی سب دیکھو، اسے اٹھا کو بٹھا کو پرواہ نہیں، جاتے وقت بھی کم از کم اچھی صورت لے ہو جا، آتے وقت اتنی ہے آپ مجھے بھیجتے۔ یہ حالت۔ مجھے ایک بندہ فون کر کے پوچھا مولوی صاحب خطبے میں آ کو بیٹھا، نیند لگ گئی، خوراٹے مار کو سویا، اب میں وضو کر کو نماز پڑھوں گی نہیں، بعد میں مجھ نماز پڑھوں گی، پوچھتا کہاں انہوں ممبر پہ چڑھے تو انہیں سوگا، انہوں ممبر سے اترے تو انہیں جاگا۔ اب سوال میرے سے پوچھتا ہے وضو ہے نہیں ہے میرا، کیسا نماز پڑھوں؟ تو سویا کی با پہلے سونے آیا تو مسجد،
تو یاد رکھیے ہمارے اپنے مضامین کیا ہیں، ہم پہلے ہی ایک متعین کر کے بیٹھتے ہیں کہ کیا ہے جی، انہوں بولتے ہیں ان کا کام، ہمیں سنتے ہیں ہمارا کام، چاہے دل سے سنو چاہے کان سے سنو، چاہے کچھ بھی نہ سنو، بیٹھ کے سوتے رہو، اپنا کام ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہونی چاہیے دینی مجالس کی، بولنے والے سے اور سننے والے سے ایک اٹریکشن پیدا ہو، تاکہ آپ کے اندر دماغ اور دل کیا ہے، بیٹھے بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے سنتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے دو معنی، ایک تو ایسی مجلس ہوتی تھی کہ کوئی پرندہ آ کے بیٹھ جائے تو اس کو محسوس ہو کہ میں کسی جاندار مخلوق پہ نہیں بیٹھا ہوں بلکہ کیا ہے، پتھر پہ بیٹھا ہوں، حرکت ہی نہیں ہے بندے کی، اس طرح سننے میں محو ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ سننے کے لیے ایسے محو ہو جاتے گویا کہ سمجھتے کہ میرے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں اگر سر ہلاؤں تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو پورا کا پورا جسم کو کان بنا لیتے ہیں، پورا جسم کان ہوتا ہے۔ تو یہ حیثیت سے سن کر عمل کرنا ہے۔ تو یاد رکھو، کم آئے ہیں زیادہ آئے ہیں، لوگ آئے ہیں نہیں آئے ہیں کا سوال نہیں پیدا ہوتا، پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو آئے ہیں ان کو ہم نے کیا دیا، کیا لے کے گئے۔ میرا مقصود صرف یہی ہوتا ہے کہ میں جہاں جاؤں میں نے دیا کیا اور وہ لے کے کیا گئے ہیں، اس حیثیت سے ہمیں سننا چاہیے۔ تو یاد رکھیے، ہر مضمون میں آپ کو اپنے نکات اور بہت اہم ترین عنوان اور بہت اہم ترین علم ملے گا۔ تو میرے جو خطاب ہیں وہ خطاب کے دو حصے بن گئے، ایک ہے علم، ایک ہے علماء۔ اور علم اس کا معنی ہے جاننا، نالج، علم ہے، اور اسی سے بنتا ہے عالم، جاننے والا۔ اسم الفاعل میں اگر جاتا ہے وہ تو اس کا نام بنتا ہے عالم، جاننے والا۔ اور سنگولر عالم ہے، اس کی جمع بنتی ہے علماء۔ بعض لوگ اسے بھی کیا کرتے، جمع الجمع بنا دیتے، علماؤں سے خطاب کرتے ہیں، بھائی علماء جماعت، پھر علماؤں سے تو کیا مطلب؟ علم، عالم، علماء، علماء خود جمع ہے۔ تو علماء کون ہیں؟ جاننے والے، علم والے، نالج والے۔ اور علم کیا ہے؟ جاننا۔ اب آئیے اس حیثیت سے آپ اپنا کیریکٹر، ایک مسلمان کبھی جاہل بھی ہو سکتا ہے، اس بات پر ذرا غور کر لیں، کیونکہ علم کا اپوزٹ معنی ہے جہل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کی فضیلت پر آج ہمیں گفتگو کرنے کا موقع کیوں ملا؟ امت مسلمہ جس کے لیے ممتاز تھی، علم کی بدولت پہچانی جاتی تھی، اس علم کو انہوں نے برباد کر دیا، جاہل بن گئے۔ اب ہمیں خود عوام کو علم کے بارے میں کہنا پڑتا ہے، جبکہ ہر مسلمان علم والا ہے، بغیر علم کے مسلمان نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، بغیر علم کے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے علم نہ ہے۔ ہاں، علم میں درجات ہیں، ایک فرضی علم ہے، ایک مستحب ہے، ایک نفلی ہے۔ نفلی علم جو حاصل کرتے ہیں وہ ہم کیا ہیں؟ اصطلاحی معنی میں عالم اور علماء کہتے ہیں۔ لیکن ایک فرضی علم کا جو درجہ ہے، اس میں تو ہر ایک کو علم والا ہونا ہی ہے، اس کے بغیر اللہ ایمان بھی قبول نہیں کرتا، اسلام بھی قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھو۔ اب اس کے لیے باب امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب العلم کے اندر سمجھ لیجئے، انہوں نے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بالدلائل کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ باب باندھ کے سورہ محمد کی یہ آیت لائے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ باب قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، بولنے سے، عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کوئی کرتا ہے، اسے علم بھی نہیں ہے، اس کا عمل بھی نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔
ہمارے ہاں کیا ہے ٹیملینس میں نابور حنیفہ بول کے بہت بڑا سنگر بانی، بہت بڑا کیا ہے وہ جو قوالیاں گاتے ہیں نا، وہ گزرا ہے، اس کا گانا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ٹیملینس بھی گاتے تھے، غیر مسلم بھی گاتے تھے گانے کے طور پر. اب سوال یہ ہے کہ کوئی گانے کے طور پر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو مسلمان ہو جائے گا؟ ظاہر نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا جی؟ وہ تو کہہ رہا ہے نا. تو اسی لیے لائے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم کے اندر یہ باب خاص طور پر العلم قبل القول والعمل، علم کا ہونا انتہائی ضروری ہے. کب؟ عمل اور قول سے پہلے. جب تک وہ نہیں جانتا وہ لا الہ الا اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس پر عمل کے بارے میں وہ نہیں جانتا، اس کا لا الہ الا اللہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اس کو دلیل لائے ہیں یہ سورہ محمد کی اس آیت کو کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جانو پھر لا الہ الا اللہ کہو. لا الہ الا اللہ کی مقبولیت اسی پر ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ کیا بولتے ہو، تم نے جانا ہی نہیں کہ کیا بولا، تو پھر تو وہ لا الہ الا اللہ قابل قبول نہیں ہے. اس طرح اگر ہم مسلمانوں میں ٹٹولیں گے، کتنے افراد ہیں جو لا الہ الا اللہ کو نہ جانتے ہیں، نہ معنی جانتے ہیں، نہ شروط جانتے ہیں. اہل علم نے 7 شرائط عائد کیے ہیں کہ اس کے ذریعے لا الہ الا اللہ جان کر جو بولتا ہے وہی لا الہ الا اللہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. نہ ہم نہ ترجمہ معلوم نہ شروط معلوم. شروط تو بہت دور کی بات ہے، ترجمہ نہیں معلوم. لا الہ الا اللہ کا ٹھیک ترجمہ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بعض لوگ بولے اللہ ایک ہے بولیں گے، ہاں بعض لوگ کچھ اور بولیں گے. ٹھیک ترجمہ، ٹھیک میننگ لا الہ الا اللہ کیا معنی؟ کوئی بولیں گے کیا بھائی غصہ گچا دیا نہیں بول کو، ایسا دیکھتے نا. کوئی بولیں گے ہاں یہ بندہ کچھ پڑھا ہوا لگتا ہے. عام آدمی اللہ ایک ہے بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ مطلب اللہ ایک ہے، ہاں میرا رب اللہ ہے نا. وہاں پر اس بات اور نفی ہے، اس معنی میں بہت بڑا مضمون مضمر ہے. پوری کائنات کے اندر جتنے الہ ہیں اس کی نفی ہے، پھر اس کے بعد اس بات ہے. اگر آدھا کلمہ بولیں گے تو انسان ملحد ہو جائے گا. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں الا اللہ نہیں بولتا لا الہ بولتا ہوں، تو وہ پکا ملحد کمیونسٹ ہے جو کہتا ہے کہ الہ ہی نہیں ہے. اور ہمارا نفی سے شروع ہو رہا ہے کلمہ. اللہ پہلے کہا کہ الا اللہ مت بولو، پہلے یہ بولے کہ لا الہ بولو، کہ کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں، کوئی الہ ہے ہی نہیں. پھر بولو الا اللہ، اللہ ہی ہے. یہ نہیں بولا کہ اللہ ایک ہے، یہ نہیں بولا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے تم اللہ ایک کا اس بات کرو یا اللہ کو مانو. ہماری غلطیاں اسی میں ہوئی. ہم نے کیا کیا؟ اللہ کو مانو یا اللہ ایک ہے یا اللہ ایک کا رب ہونے پر اقرار کر لو، یہ سمجھ کر جھنڈے کو بھی سجدہ، بنڈے کو بھی سجدہ، قبر کو بھی سجدہ، لکڑی کو بھی سجدہ، چپلوں پہ سجدہ، پیروں پہ سجدہ، ہاتھوں پہ سجدہ، اس کے پیٹ پہ گر جانا، اس کے کیا ہے تلوے چاٹ. یہ سب کیوں شروع ہوا جی؟ ہم نے معنی ہی سمجھا نہیں لا الہ الا اللہ کا. معنی سمجھتے تو کبھی کسی کے آگے جھکتے نہیں، کیونکہ پہلے انکار اللہ لایا کہ تم انکار کرو کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے، کوئی لائق سجدہ نہیں ہے، کوئی لائق رکوع نہیں ہے، کوئی لائق قومہ نہیں ہے، کوئی لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کوئی نہیں ہے. خواہ وہ تمہارا پیر ہو، مرشد ہو، دیواریں ہوں، جھنڈے ہوں، بنڈے ہوں، درگاہوں ہوں، غوث ہوں، غوث پاک ہوں، فلاں ہوں فلاں ہوں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، تم جھک نہیں سکتے. یہ نہ اصل مضمون تھا سکھانے کا. ہم نے سمجھا ہی نہیں، بغیر سمجھے کہتے رہے. تو جہاں چاہے آپ کیا ہیں اپنا سر جھکاتے رہے. کوئی کرامت دکھا دیا اور انہوں بہت بڑے ہو لے. ارے کرامت کیا ہے جی؟ کرامت تو کیا ہے، بت کو پوجنے والا بھی دکھاتا ہے، ہاں اس کے پاس بھی کرامت ہوتی ہے، تبھی تو اس کو بھی مانتے ہیں لوگ. ننگا دھڑنگا بیٹھا ہوا بھی کرامت کرتا ہے. تو کرامت جو بتلا دے، جو ہوا میں اڑ جائے وہ رب ہو جائے گا. مثلاً میں پوچھتا ہوں آپ کو کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے ہوا میں اڑ کے دکھلاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو رب مان لو. ہاں کوئی بندہ آگ پہ چل کے دکھلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے ولی مان لو. کہاں ہے یہ بات؟ اس بات کہاں ہے؟ کہاں ہے اس طرح کی کوئی بات قرآن اور حدیث کے اندر؟ شیطانی وسوسے، شیطانی طاقتوں سے بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو کبھی کبھی اللہ کے ولیوں سے صدور ہو جاتا ہے. دونوں طرف ہو سکتا ہے.
یہ نہیں کہ کوئی کرامت، کوئی خارق عادت چیز صرف کیا ہے اللہ کے ولیوں سے ہی ہوگی، شیطانی صفت لوگوں سے بھی ہوتی ہے اور ہو رہا ہے۔ آج تک جادوگری کیا چل رہی ہے؟ وہی تو ہو رہا ہے۔ تو وہ لوگ بھی شیطانوں سے مدد لے کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اصل میں نفی اس بات کی ہے کہ تو آسمان میں اڑ کے بتلا دے، ہواؤں فضاؤں کے اندر چلا جائے یا سمندر کی تہ میں چلا جائے یا پانی پہ چل کے بتلا دے، ہمیں تجھے کبھی نہیں ماننا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ ہم صرف سجدہ کریں گے تو رب العالمین کو کریں گے، بس مسئلہ ختم۔ تو کچھ بھی کر لیں، سوال ہی نہیں۔ یہ اصل معنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے کہا کہ فعلم، جانو۔ تو اسی لیے امام بخاری کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قول سے پہلے علم کو لایا۔ تو یاد رکھو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے تم کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایک علمی سطح وہ ہے جس کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور وہ علم کے بغیر اس کا ایمان اور اس کا اسلام محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب دوسری بات آئیے، علم کی فضیلت کے اعتبار سے چند باتیں، وہ بھی قرآن کے واقعے سے میں شروع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو بنایا تو اس کا واقعہ سورہ بقرہ میں اس طرح ذکر کرتا ہے کہ یاد کرو وہ موقع، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں ایک زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی خلیفہ بمطلب ایک ایسی نسل کو بنانے والا ہوں جو ایک کے بعد دیگرے اس کی جانشین بنے گی، یعنی نسلاً بعد نسلین بات چلتی رہے گی، اس کی نسل چلتی رہے گی۔ بیٹا آئے گا، بڑا ہوگا، باوا بنے گا، پھر بوڑھا ہوگا، مر جائے گا، اس کا بیٹا پھر آ جائے گا اس کی جگہ، ایسی نسل چلتی رہے گی، پیچھے آنے والے کے مطلب۔ تو فرشتوں نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ کے جواب میں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو ایسے کو پیدا کرتا ہے جو دو باتیں ہیں جو ہماری طرف سب سے پہلے منسوخ ہوگی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ایسے کو اللہ کیوں پیدا کرتا ہے تو جو فساد کرے گا۔ پہلا ریمارک، ابھی آئے نہیں حضرت انسان، آنے سے پہلے فرشتے کہہ رہے ہیں، جب اللہ نے کہا کہ انسان کو بنانے والا ہوں تو فرشتے پہلا لفظ جو کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں بناتا ہے، ایسا انسان کیوں بناتا ہے جو فساد برپا کرے گا زمین میں، من یفسد فیہا۔ نمبر 2 ویسفک الدماء، سفک ہے، یسفک کا مطلب ہے خون بہانا، جو خون خرابہ کرے گا، ایک دوسرے کو مارے گا، برابر ہے۔ دیکھو ہمارے اندر دیکھو لڑائی جھگڑے میں نمبر 1 کون سی؟ مسلم قوم۔ ہاں، اتفاق اتحاد غیروں میں ہے، ہمارے اندر جتنے ٹکڑیاں ہیں نا اتنا کسی اور میں نہیں، یہ حالت ہے ہماری۔ تو پہلا ریمارک، اور وہ بھی 2 خاص ریمارک، من یفسد فیہا، ایسی مخلوق کیوں جو فساد برپا کرے گی، ویسفک الدماء، اور زمین میں خون خرابہ کرے گی۔ اللہ نے کہا دیکھو انی اعلم ما لا تعلم، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس میں فرشتوں نے ساتھ میں کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح، تیری تمجید، تیری تعریف بیان کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جو میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون۔ ابھی ان دو ریمارکس ہوئے انسانیت پر، اس کو رب نے یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ لوگ فساد برپا نہیں کریں گے، وہ لوگ خون خرابہ نہیں کریں گے، اس کی تردید نہیں کیا رب نے۔ یہ بہت ہی اہم ترین نقطہ ہے جو میں سمجھا رہا ہوں، ذرا غور سے اللہ کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، گھر میں کیا پک رہا ہے بعد میں جا کو دیکھ لو، اچھا پکیں گا جو بھی پکیں گا، لیکن یہاں ذرا ذہن دماغ لگاؤ۔ اللہ نے اس کی تردید نہیں کی کہ فرشتوں تم غلط کہہ رہے ہو، فرشتوں وہ مخلوق ایسی نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اتنا کہا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا۔
کیا دیا؟ علم دیا. آدم کو بنایا پھر ان کو علم دیا. علم کس کا دیا؟ اسما کا. اسما کہتے ہیں اسم کی جمع، اسم کہتے ہیں نام کو. یعنی دنیا کے اندر جتنا کچھ نام ہے ہر نام حضرت آدم کو سکھا دیا گیا. پوٹینشیلی سب موجود تھا. آج کی جتنی ترقی ہو رہی ہے ان سب کے بھی بارے میں پوٹینشیلی موجود تھا علم. ہاں ظاہر دھیرے دھیرے ہوا. تو حضرت آدم کو دنیا کے تمام نام سکھا دیا کلھا. پھر اس کے بعد فرمایا ثم عرضهم على الملائکہ، ملائکہ پر پیش کیا. انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اب دراصل تم اپنے قول میں سچے ہو کہ یہ انسان فساد برپا کرے گا، یہ انسان خون خرابہ کرے گا، تو اب یہ آدم جو پوچھیں گے تم سے ان کے نام بتاؤ. اب فرشتوں نے تو پریشان ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے لگے. کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کیا معلوم، ہمیں تو صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے دیا ہے علم. ہمیں کیا پتا کہ اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اب اللہ نے آدم سے کہا کہ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. کہ آدم سے کہا کہ آدم اب ان کو نام بتاؤ. تو حضرت آدم اب فرشتوں کو بتانے لگے دیکھو فلاں کو یہ کہتے ہیں، اس کو پہاڑ کہتے ہیں، اس کو زمین کہتے ہیں، اس کو ہوا کہتے ہیں، اس کو درخت کہتے ہیں، اس کو فلاں، اس کو فلاں کہتے ہیں. تو تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں نے پہلے ہی نہیں بتا دیا تھا کہ جو کچھ چھپا ہوا ہے، جو کچھ ظاہر ہے، سب کا میں جاننے والا ہوں. تو ریمارک جو ہوا، فرشتوں نے جو ریمارک کیا، اس ریمارک کی تردید میں رب العالمین نے علم کو لا کے کھڑا کیا. دیکھو یہ علم ہے. اگر یہ علم نکال لیا جائے پھر تو من یفسد فیہا بھی ہوگا ویسفک الدماء بھی ہوگا. سیدھی سیدھی بات. اللہ نے انکار نہیں کیا یہ لوگ لڑیں گے جھگڑیں گے نہیں، خون خرابہ نہیں کریں گے. کہا کہ دیکھو علم ہم نے دے دیا، اس علم کی وجہ سے اب برتری ہے. یہ علم اگر کوئی حاصل نہیں کرے گا، جاہل بنا رہے گا، تو وہ دنیا میں فساد بھی برپا کرے گا، قتل و غارت گری بھی کرے گا، اپنے ہی بھائی کو مارے گا. ابھی واقعہ پرسوں نہیں ہوا تھا حیدرآباد میں، کسی لڑکے نے خود اپنے باپ کو مار دیا اور دوستوں نے مل کر ایک دوست کو قتل کر دیا سرے عام. مسلمان کیوں؟ جاہل. جس علم کا ہونا تھا وہ علم نہیں ہے، تو ضرور ضرور جھگڑا بھی کریں گے، ضرور ضرور قتل و غارت گری بھی کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کو آگے بڑھایا اور ملائکہ کے جتنی بھی ریمارکس تھے اس کو دور کیا علم سے، کہ کہا کہ ہم نے علم دیا ہے آدم کو، وہ علم جو تم کو بھی نہیں ملا. ہاں ملائکہ کو علم وہی ہے جتنا اللہ نے جس سبجیکٹ میں دیا ہے. سب علم نہیں ہے، سب علم کا ایک مجموعہ اللہ نے انسان کو دیا ہے. مثلا جہنم والے فرشتے کو جنت کیا ہے نہیں معلوم، جنت والے فرشتے کو جہنم کیا ہے نہیں معلوم. اسے اتنا ہی معلوم ہے جتنا اللہ نے اس کو. اسی لیے فرمایا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ جو تو نے ہم کو دیا ہے اس کے علاوہ ہم کو کوئی علم نہیں ہے. لیکن انسان کو مجموعی تمام اسما کا علم دے کر برتری قائم کر دی کہ دیکھو یہ علم والا ہے جس کا تمہیں بھی ادراک نہیں ہے. جو اہل علم ہیں وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو گئے، جو آ کے بھی علم حاصل نہ کیا وہ درندوں سے بھی بدتر ہو گئے. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ درندے ہیں، یہ چوپائے ہیں، نہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے. نمبر 1 واقعہ علم کی فضیلت. اب سنتے جاؤ کچھ قرآن سے، پھر اس کے بعد کچھ باتیں اور آئیں گی، پھر اس کے بعد اصل مضمون میں داخل ہوں گا. پہلے میں نے کیا بیان کیا؟ علم کا معنی، علم کا معنی اور علم کس حد تک اہمیت کا حامل ہے اسلام اور ایمان کے لیے. بات سمجھیں نہیں سمجھیں. دوسری ٹاپک ہم نے کیا چھیڑا؟ علم کی فضیلت. بولے نا علم اور علماء کی، اس میں علم کی فضیلت کے اعتبار سے پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن کے اندر موجود ہے.
دوسری بات جو قرآن کہتا ہے اہل علم کے تعلق سے، سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے بڑی فضیلت والی بات اہل علم کے بارے میں کہیں نہیں آئی ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو تھوڑا غور کرنا پڑے گا۔ ہاں بات تو اوپر سے چلی جائے گی، غور نہیں کرے تو کیا بولتے ہیں کہ جی ان کو کیا کی بولے تو کیا کی بولتے ہیں، ہم نہ سمجھ میں نہیں آئے۔ ذرا سمجھنا ہے تو ذرا دھیان لگانا، غور کرنا۔ ہاں الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، اللہ کے وہ بندے جو جنتی ہیں، جو مخلص ہیں، جو اچھے مسلمان ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے یستمعون القول، پہلے بات کو وہ غور سے سنتے ہیں، پھر فیتبعون احسن، اس کا اچھا پہلو جو ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، ہے نا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پورا سن لے تو انہوں کیا غلطی کرے وہ فقط پکڑ کو بولتے، دیکھ کیا جو انہوں بولے 1 گھنٹہ اچھا بولے نا وہ دکھا نہیں اسے، وہ 1 منٹ میں جو برا بولے نہیں وہ دکھا اسے۔ ہاں مکھی کی چال، پوری اچھی چیز رنگی ماسب نہیں بنے، جا وہ غلاظت پہ بیٹھیں گے برابر۔ یہ بد کردار لوگ ہیں سب سے زیادہ۔ ہاں میرا 1 گھنٹے کے مضمون میں ایک جگہ میں بولتے سنا، انہوں کیا بھائی انہوں مزاق حسب کرتے، ارے 1 گھنٹے میں حدیث قرآن بنانا وہ نہیں دکھا۔ مجلس کو تازہ رکھنے کے لیے کچھ انداز ہوتے ہیں سمجھانے کے، اس کے لیے کچھ مذاق بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ سنیں۔ تمہیں مذاق نہیں سے بولے تو میں ڈل کر ہوتا ہوں، اس کے بعد نشے میں آ جاتا ہوں، سیدھا پہنچ جاتا۔ اب اسے سمجھا کو بٹھا کو بولنا ہوگا تو اس کا ایک طرز ہے، غلط نہیں ہے۔ تو لوگوں کو کیا صرف برا دکھتا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اصل میں معاملہ کیا، یستمعون القول، وہ بھی سمع نہیں کا، خالی سمع کا مطلب ہے سننا، یستمعون القول میں مضمون کیا ہے، کان لگا کے سننا۔ ہاں جو لوگ پہلے تو سننے میں کان لگا کے سنتے ہیں، پھر اس کا اچھا پہلو جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں، جو اچھا مل گیا وہ لے لو۔ اس مسئلے کو اگر آپ قائم رہیں گے تو دنیا کے 90% پرابلم سالو۔ ہمیں کیا کرتے، اچھا برا چھوڑ دیتے، پورا کا برا لے کو بیٹھتے، انہیں کتنے اچھا ہے کرا وہ سب نہیں، اس دن کیا کرا میں، اس دن اتنا جی کرا، باقی یہ پورے سال اچھا اتنا کرا تمہارے ساتھ، تو اسے برا بولتے پھر۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی، سب انسان ہے نا، کلو بنی آدم خطاؤن، بنی آدم سب کے سب خطا کار ہیں، سب کے سب گنہگار ہیں، سب کے سب غلطیاں کرنے والے ہیں۔ ہاں وخیر الخطائین التوابون، ان خطا کار میں سب سے بہترین کون ہے، جو توبہ کر لیتے ہیں۔ دیکھو بہترین خطا کار بھی ہمیں کب تک بولیں گے، بہترین گنہگار جنہوں بولیں گے تمہیں، بولے تو بھی کیا ہے، میرے منہ کو ماریں گے، کیا مولوی صاحب تم غلط بولتے ہیں، بہترین گنہگار ہوں گا کیا، ہاں اللہ خود کہتا ہے وخیر الخطائین، سب سے بہترین خطا کار کون، التوابون، جو توبہ کر کے پلٹ کے آ جاتے ہیں، مسئلہ ختم۔ ہم کیا کرتے، اللہ معاف کرے تو ہمیں نہیں معاف کرتے، اس دن کرا، ارے توبہ کر لیا نا جی، معافی نہیں مانگتا نا تمہارے سے، چھوڑوں گا نہیں جی، اس کے جنازے کو بھی جاؤں گا نہیں جی میں اس کے۔ جب اللہ معاف کرتا ہے تو کون جی، ہمارے پورے مسائل الٹے ہو۔ کیا کہہ رہا تھا، جتنا سن رہے ہیں دیکھتا ہوں، کیا کہہ رہا تھا، کہاں سے یہ بات نکلی، ہاں جی بہت پیچھے چلے گئے نا، پائیں گے ذرا آگے بھی آؤ، کون سے مضمون سے مضمون بدلا، ہاں سننا ہے نا، وہ بہت اہم ترین شے ہے۔ تو یہاں پر غور کرو میرے بھائیو، رب کہتا ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کون دیتا ہے گواہی، اللہ دیتا ہے، کس کے بارے میں دیتا ہے،
کس کے بارے میں دیتا ہے گواہی؟ ہاں، خود کے لیے دے رہا ہے، اپنی گواہی دے رہا ہے آپ، کہ اللہ کہتا ہے کہ میں خود گواہ ہوں اس کا کہ کائنات کے اندر میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے، اپنے بارے میں کہتا ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں بول سکتا ہے بھائی انہیں کیسا ہے، ہاں، کمال تو ہوا نہیں نا، نہیں ہوا نا کمال، اللہ کہتا ہے۔ اب اس میں کمال جو ہے اصل وہ بتانے کے لیے بول رہا ہوں۔ کہا کہ میں خود شہادت دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ہو گئی ایک بات۔ اچھا، والملائکہ، اور ساتھ میں فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فرشتے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو دیکھ رہے ہیں، آسمان پہ چڑھ رہے ہیں، کوئی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین پہ ہیں، کوئی اور معاملات پہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سینکڑوں نظام جو ہمارے سے پوشیدہ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی گواہی دیں گے، ان کا بھی کمال نہیں ہوا؟ جو دیکھ رہے ہیں گواہی کیوں نہ دیں جی؟ ہیں، فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو فرشتوں کا کمال کیا ہوا؟ وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، جو ہم کو نہیں دکھتا وہ سب دیکھ رہے ہیں وہ۔ اچھا، اللہ کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کو ملانے کے بعد اللہ کہتا ہے وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو ایک علم والے کو رب نے ملائکہ سے بھی اونچا درجہ دے دیا۔ فرشتے دیکھتے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تیرے نہیں دیکھا ہے، لیکن علم ہمیں اتنا ہے کہ فرشتے دیکھ کے جو بولتے ہیں ہم نہیں دیکھ کے بھی اسی کا یقین رکھتے ہیں۔ اس سے بڑی تعریف کوئی نہیں ہے اہل علم کی۔ رب نے اپنے ساتھ ملائکہ کو ملا کر اہل علم کو ملا کے کہا کہ اہل علم بھی اس بات کو جانتے ہیں، حالانکہ فرشتے مشاہدہ کر کے جانے، اہل علم علم حاصل کر کے جانے، یہ نہیں دیکھے، لیکن ان کا علم اس حد تک پہنچا کہ وہ بغیر دیکھے بھی علم الیقین تک پہنچ گئے۔ بہت اونچا مقام ہے جو رب نے دیا ہے اہل علم کو، یعنی انہوں نے جانا رب کو جانا اس حد تک جانا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے دیکھ کر جو ایمان لا سکتے تھے، اہل علم وہ دیکھے بغیر کہا کہ اے اللہ تو ایسے ہی ہے۔ یہ رتبہ ہے اہل علم کا، معمولی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد پر عالم اتنا ہی فضیلت رکھنے والا ہے کفضل علی ادناکم، جس طرح میں اور میرے صحابہ کا ادنا ترین صحابی کے اندر کتنا درجات کا تفاوت ہے، ویسے ہی عالم اور عابد پر تفاوت ہے۔ ایک عالم اتنا بلند ہے کہ جیسے اللہ کے رسول کی بنسبت صحابہ کا آخری درجے والا کس طرح فضیلت والے میں دونوں کے اندر ڈیفرنٹ ہے، ویسے ہی کیا ہے یہ دونوں کے اندر ڈیفرنٹ ہے۔ علم انسان کو اتنا اونچا بنا دیتا ہے۔ اچھا، اب نمبر 2 پہ آئیے۔ یہ علم ہے نا، ہے کیا؟ یہ بہت بڑی بات ہے سمجھنے کی۔ علم اسلام سے کیا تعلق رکھتا ہے وہ جان لیے، علم کی فضیلت کیا ہے، مقام کیا ہے، اہمیت کیا ہے وہ جان لیے۔ لیکن علم کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنٹسٹ ہے، فلاں ہے، کوئی کیا ہے جغرافیائی ماہر ہے، کوئی بوٹانیکل لحاظ سے کیا ہے باٹنی پڑھا ہے، کوئی زوالوجی پڑھا ہے، کوئی فزکس پڑھا ہے، کوئی میتھس پڑھا ہے۔ دنیا جہاں کے جتنے علوم ہیں کیا یہ علم ہے؟ کسے علم کہتے ہیں؟ قرآن حدیث کو دیکھو، العلم کا لفظ کسے آیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق
لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بہت اہم ترین سوال ہے، یاد رکھو۔ رب العالمین کے نزدیک شرع کے اعتبار سے علم ہے القرآن والحدیث، یاد رکھو۔ علم صرف اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کہا ہے، بقیہ سب اس کے تابع ہیں، یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے لیکن نہ اللہ کو جانتا ہے نہ رسول اللہ کو جانتا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک جاہل ہے، ایک جاہل مطلق ہے، کنوار ہے، گاؤں والا ہے، لیکن وہ اللہ کو جانتا ہے اور اس کے رسول کو مانتا ہے اور شرع پر یقین رکھتا ہے، تو وہ عالم ہے۔ اس جملے میں کوئی مجھے کیا ہے کہنے میں تردد نہیں ہے۔ تو اصل علم تو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی معرفت ہے۔ اس علم کے بجائے کوئی علم نہیں ہے۔ ہاں اس کے ساتھ علم ہے تو اس علم کو بھی آپ کیا ہے اہمیت دیں۔ کوئی عالم بھی ہے، انجینئر بھی ہے، کوئی عالم بھی ہے، ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہے، کوئی عالم بھی ہے، دنیا میں سائنٹسٹ بھی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی اور چیز بھی پڑھا ہوا ہے، تو وہ علم ہے اس کے پاس، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا انکاری ہے اور اس کو پہچانتا نہیں ہے، تو پھر بڑے سے بڑا دنیا کا کوئی عالم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو ایک کوار جاہل بدو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے، تو اس علم کے مقابلے میں وہ عالم ہے یا جاہل۔ تو اصل علم اللہ نے ہمیشہ قرآن کے اندر جب بھی کہا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کو، وحی کو کہا، اسی لیے فرمایا کان الناس امتا واحدہ، سب کے سب ایک امت تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اختلاف پیدا ہوا، لوگ کیا ہیں شرک میں مبتلا ہوئے، حضرت نوح کو بھیجا تو اللہ کہتا ہے فبعث اللہ النبیین مبشرین، ہم نے انبیاء کو بھیجا کیسے بنا کر؟ مبشر بنا کر، منذرین بنا کر، ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے بنا کر۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ہم نے اس کتاب کو نازل کر کے، ہاں لیکن پھر بھی ان بدبختوں نے اختلاف کیا، کب؟ من بعد ما جاءهم العلم، اس علم کے آ جانے کے بعد بھی، بغیم بینہم، کیوں؟ اس واسطے کہ زدم زدہ میں ان کو بات سمجھ نہیں آئی، اس واسطے انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ ان کو بات تو سمجھ میں آئی، تو بڑا میں بڑا، میں نیچے کیسے ہو جاؤں، میں ذلیل کیسے ہو جاؤں، اس واسطے انہوں نے کیا کیا؟ بات نہیں مانی۔ آدھا فساد، بلکہ آدھا نہیں، 90%، 99.9% فسادات جو ہیں وہ صرف اور صرف اس واسطے ہوتے ہیں کہ ان کو بات سمجھ آئی، ان کو نہیں آئی بول کے نہیں، زدم زدہ میں کیوں مانوں؟ دیکھو بھائی بخاری کی حدیث ہے، دیکھو خبروں کو مت جاؤ، معلوم جی سب ہم نبی، ہمارے پیر صاحب سے ہمیں پوچھ لیتے ہیں، ہوتا اسے بات سمجھ نہیں آئی بول کے نہیں، انہیں یہ بولتا کہ میں کیسے مانوں تیری بات، میں مان لیا تو میں کیا ہے چھوٹا، تو بڑا ہو جائیں گا، جمعہ 8 دن تو آپ کو تیری بات ہمیں ماننا کی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اختلاف جو کیا ان کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ان کو قرآن اور حدیث سمجھ نہیں آئی، وجہ ان کا اختلاف یہ تھا کہ بغیم بینہم، ان لوگوں کی زدم زدہ تھی کہ یہ دراصل غرور کی بنیاد پہ تھا، ورنہ تو ان لوگوں کو مسئلہ تو سمجھ، توحید اتنی آسان ہے، سب کو سمجھ آتی ہے، تو مسئلہ تو یہ معاملہ تھا ان کا۔ تو علم اصل میں کیا ہے؟ کتاب و سنت کا علم ہے، جس کا حاصل کرنا ایک حصہ فرضیت کے دائرے میں آتا ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے مسلمان ہونا۔ اس حیثیت سے عوام میں جتنے بیٹھے ہوئے افراد ہیں، کیا وہ علم حاصل کیے ہیں اتنا جتنا ان کو ضرورت ہے؟ کتاب و سنت کا، عقائد کا، ایمانیات کا، اسلام کا، آپ کے فیلڈ کا جاب کرتے ہیں تو اس کا، تجارت کرتے ہیں تو اس کا، اسی طرح طہارت کا، نماز کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، روزمرہ طہارت کیسے حاصل کرنا ہے،
طہارت کب ٹوٹتی ہے، کب رہتی ہے، حدث کب واقع ہوتا ہے، اکبر کون سا ہے، اصغر کون سا ہے، حدث اکبر کو کیسے رفع کرنا، حدث اکبر کو کیسے رفع کرنا، نماز میں کیا شروط ہیں، کیا آخر مستحبات ہیں، کیا مندوبات ہیں، نماز کے اندر کون سی چیز چھوٹنے پہ سجدہ سہو ہوتا ہے، کون سی چیز چھوٹنے پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا، کسے معلوم؟ ہاں کسے معلوم ہے؟ رفع الیدین ہے، کرنا بھول گیا، سجدہ سہو ہوگا نہیں ہوگا؟ کیا جی کون بھی بولتے ہیں؟ نہیں ہوگا، تمہیں کیا بولتے ہیں؟ جو نہیں ہوگا بولتے تمہیں کیا بولتے ہیں؟ ہاں؟ تمہیں ہوگا بولتے جی معلوم نہیں ہوگا بولے کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ چھٹکا نہیں ہو؟ ہاں 2 رکعت میں بیٹھے نہیں، قاعدہ 4 رکعت کی نماز میں 2 رکعت میں بیٹھے نہیں، امام صاحب کہاں کی تھے، کون سے کی خیال میں رکوع میں چلے گئے ہوں، اس کے بعد کون سے ہی خیال میں سجدے میں گئے، کون سے ہی خیال میں رکوع کر گئے۔ اب انہوں آئے ان کی پریشانی میں مول صاحب کیا بولیں گے، اب ان کو بھی بھائی یہاں کے امام کو نہیں بولتے بھائی، ڈر جانے جاتے ہیں، کہاں کے کی کون سے کی XYZ کوئی امام، ہاں اب تیسری رکعت میں چلے گئے ہوں، اب سجدہ سہو ہے ہی نہیں ہے تو یہاں ہے بولتے، رفع الیدین چھوڑا تو نہیں بولتے، وہاں ہے کہیں کو یہاں نہیں کہیں، کون سا واجب کون سا سنت، کتنے واجبات کتنے سنت، نماز کی سنتیں کتنی، یہ نماز کے واجبات کتنے ہیں، نماز کے شروط کتنے ہیں، کیا معلوم ہو صاحب اللہ، ہمیں آتے پڑھ لے کو جاتے ہو تک معلوم، سانس لیا تو امام آمین بولنا وہ معلوم ہونا، انہیں کیا آتا ہی بولیں، بعض لوگوں کو تو ایسی عادت، انہیں اردو میں بولا تو بھی آمین ہی بولتا، عربی میں بولتا وہ نہیں سمجھ میں آتا، ربنا آتینا آمین فی الدنیا حسنہ آمین وفی الآخرۃ حسنہ آمین، کہاں سانس لیا وہاں آمین، یہ تو عربی میں آمین کہہ کے عادت ہو۔ بعض لوگ اردو میں بولے تو بھی اے اللہ ہم گنہگار ہیں آمین، ہم خطا کار ہیں آمین، کیا جی ہے اس میں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں آمین، تو کیا مطلب گناہ کرتے رہ لے گئے اللہ تو قبول کر لے میں ساتھ رہوں گا، یہ مطلب ہے، سمجھ کے بھی نہیں بولتے، اسے سمجھ میں آتی بات، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمیں معاف فرما، وہاں بولے تو آمین بولے تو کچھ نہیں پتا ہم، تو ضروری علم کے اعتبار سے اتنا تو لینا ہی لینا، اتنا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اگر اتنا بھی پڑھ لیں گے نا یاد رکھو آپ کے لیے تمام مسائل کا حل مل جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، علم کو علماء سے جوڑ کر، بہت بڑے عالم ان سے پوچھ لے، اچھا بھائی بڑے بڑے مسائل میں پوچھ لینا، چھوٹے مسائل میں جاننا نہیں جاننا، تو خطا کیا ہو کہ نہیں جانتے، ابھی علماء پہ نہیں آیا ہوں میں، صرف علم اور علم کی اہمیت پہ گفتگو کر رہا ہوں، انشاءاللہ آتا ہوں علماء کہ غرض کے میں بتا رہا تھا، علم اس کی اہمیت، ایک مسلمان پر کتنا علم کا جاننا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کے اعتبار سے جو چیزیں ہمیں سیکھنا ہے اس کے سیکھنے پر توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ اب آئیے دوسرا سیشن ہمارا شروع ہو رہا ہے، کیونکہ وقت اب کم ہوتا جا رہا ہے، میرے پاس ابھی آدھا گھنٹہ صرف باقی، مضمون کو مکمل بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے بات چلی کہ علم کی اہمیت واضح ہے، آپشنل، آپ کو عالم بننے کا پورا اختیار ہے، اور آپ اس کو جتنا اوپر جانا چاہیں جائیں اور اہل علم میں شمار ہوں، بات وہاں تک اجازت ہے۔ دوسرا درجہ وہاں تک انتہائی ضروری ہے جس کا نہ جاننا تمہارے ایمان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے، وہ عقائد اور آپ کے روزمرہ کے معمولات کے اعتبار سے جو علم سیکھنا ہے۔ لیکن جو بندے اس چیز کو چھوڑ کر
جس پر ان کو فرض نہیں ہے، پھر بھی وہ آگے بڑھ کر مستحب علم کو نوافل کا علم جو کہتے ہیں، نفل علم جو کہ وہاں تک پہنچتے ہیں، تو پھر اسلام میں اس کا مرتبہ بہت اونچا ہو جاتا ہے، اس حد تک اونچا ہو جاتا ہے۔ یہاں سے اب علماء کی بات شروع ہو رہی ہے، بات سمجھ میں اس حد تک کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ توبہ میں کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ علماء و محدثین اس بات کو، اس آیت کو اسی تناظر میں لیتے ہیں کہ جہاد پر نکلنے والے مجاہدین پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم علماء کو درجہ دیا، فوقیت دی، اور فرمایا کہ دیکھو وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ مومنین میں سب کے سب کیوں نکل کھڑے ہو گئے جہاد کے لیے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تم میں سے ایک ایسا فرقہ، ایک ایسی جماعت تو ہونی چاہیے تھی جو جہاد پر جانے والوں کو تعلیم دینے کے لیے تیار رہتی یہاں پر، اور وہ تھی اللہ تبارک و تعالی کی محبوب جماعت اہل علم۔ وہ جہاد پر جانے والوں کو تربیت دینے کے لیے، علم کی باتیں سیکھنے کے لیے وہ ٹھہر کر علم حاصل کرتے اور علماء کی طرح رہتے، اور جب وہ واپس آتے لعلہم یحذرون، تاکہ انہیں ڈرانے کے لیے وہ علم حاصل کرتے کہ سب کے سب جہاد کو نہ نکل جاؤ، بلکہ کیا ہے ایک گروہ ہمیشہ وہ رہنا چاہیے جو اہل علم کا ہو، کہ ان مجاہدین کی تربیت کرنے کے لیے بھی وہ واقف کار رہیں۔ تو گویا کہ مجاہد فی سبیل اللہ پر بھی عالم فضیلت والا ہے، اور یہ عالم وہ ہے عالم جو کہ اللہ نے اس پر فرض علم نہیں رکھا، بلکہ وہ فرض علم سے آگے بڑھ کر نفل علم کی تلاش میں آگے گیا، تاکہ امت کی اصلاح ہو سکے اور امت کے لیے کارآمد ہو سکے، اپنی زندگی کا حصہ لگایا۔ تو ایسے عالم کے لیے رب العالمین کہتا ہے کہ یہ وہ بندے ہوں گے جو مجاہدین پر افضل ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ کوئی میرا امتی اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں جیسا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتا ہے، ویسا ہی مقام اس کا بھی ہے جو علم کی راہ میں نکلتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں فرمایا کہ وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے علم کی راہ میں نکلتا ہے، سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ ہاں یہ ذرا یاد رکھو، اب یہاں سے فضیلتیں شروع ہو رہی ہیں۔ آپ نے، عوام نے ایک علم کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن تم اس علم کو جو واجب ہے وہ حاصل کر کے کوئی تجارت میں لگ گیا، کوئی جاب میں لگ گیا، کوئی اپنی زندگی میں لگ گیا، کوئی کمائی میں لگ گیا، وہاں تک تو تمہارے لیے جائز ہے، لیکن جو اللہ کے بندے، جو امت کے صالح افراد اس زمانے کو، اس زندگی کو جو اپنے حیثیت سے گزار سکتے تھے جائز زندگی، اس کو چھوڑ کر علم کی راہ میں لگے، تو یاد رکھو پھر پوری امت مسلمہ کے لیے وہ فضیلت والا بندہ ہوتا ہے، اس کا احترام ضروری ہوتا ہے، کیونکہ رب العالمین اپنے حبیب کے ذریعے ان کی فضیلتیں اتنی گنوائی ہیں کہ آپ سنتے چلے جائیں گے، جس میں یہ حدیث سر فہرست ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کوئی علم کی راہ اختیار کرتا ہے اور اس میں آگے بڑھتا ہے، حاصل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ گویا کہ علم کی راہ جنت کی راہ ہے، اہل علم جنتی ہیں، جنت کے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اس کے لیے ہر ذی روح دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کے تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں، جو علم کی راہ میں نکلا، جو زندگی کو کیا ہے علم کے لیے لگا دیا، مجھے سیکھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے۔ اب یہ سیکھا پڑھا اور عالم نہیں بنا، فضیلت وہیں سے شروع ہو گئی جہاں سے تمہاری نیت بن گئی، فضیلت وہیں سے شروع ہو گئی جہاں سے تم نے سیکھنا شروع کیا۔ من سلک طریقا، حدیث میں کیا ہے کہ یہ راستہ جس نے اپنایا بس وہ راستہ ہی جنت کا راستہ ہے۔ اب وہاں آگے بڑھو، کتنا چاہے آگے بڑھو، سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ،
علم کی کوئی حد نہیں ہے، سیکھو، کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی بھی عمر ہو۔ بعض لوگ سمجھے 40 سال کیا کریں گے مولوی صاحب، بڈھے ہو کیا کریں گے مولوی صاحب، نہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ احساس لاؤ، مجاہدہ کرو، تگدو کرو، کوششیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ کئی تو ایسے ہیں جو اہل علم میں ہم پڑھتے ہیں جن کی زندگیوں میں 30-40 سال بعد ہی انقلاب آیا، پھر وہ آگے بڑھ کے جو ہوئے نا، وہ بڑے بڑے علماء میں شمار ہوئے جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی اس کے بعد۔ لیکن جب بھی سدھار آیا، جب بھی کیا ٹرننگ پوائنٹ آیا، جب بھی تم پلٹے، اسی وقت سے لگاؤ زندگی اپنی پوری۔ اس سے بہتر لگانے کی کوئی راہ دنیا میں نہیں ہے، جہاں تمہارے پاؤں پہ پڑے گی دنیا اور آخرت تو ہے ہی اہل علم کے لیے، تو پھر وہ راہ کیوں چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے دین و دنیا بنا دیتی ہے، اور اس راہ سے کیوں روگردانی کرتے ہو جو تمہارے لیے دنیا میں بھی عزت کا باعث بنتی ہے، آخرت میں بھی، اور وہ راہ کیوں چنتے ہو جس میں تمہیں کوشش کے بعد ملا بھی تو صرف کیا ملے گا، وہ صرف اور صرف دنیا ملے گی، دین اور عزت اور آخرت کا درجہ تو نہیں ملے گا۔ تو نوجوانوں سنو، تمہارے پاس ابھی زندگی ہے۔ اہل علم کی فضیلت صرف اس واسطے نہیں ہے کہ جان کے چلے جاؤ، عالم کی فضیلت اس واسطے ہے کہ تم بھی بنو۔ وقت اللہ نے دیا ہے، ضائع نہ کرو، واٹس ایپ میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، فلاں میں دیکھ کے آنکھیں خراب کر کے ضائع نہ کرو وقت کو، علم حاصل کرو اور اس علم کے ذریعے اپنے درجات کو بلند کرو۔ اور علم میں سب سے اہم ترین علم قرآن ہے، پھر اس کے بعد حدیث ہے، قرآن اور حدیث کے بعد منہج سلف کے اعتبار سے ائمہ سلف کی زندگیاں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اصل علم ہے، ان کے پیچھے لگو، اس کو حاصل کرو تو یاد رکھو تمہاری جتنی مشکلات ہیں وہ تمام کے تمام مشکلات اللہ حل کرے گا، حتیٰ کہ دنیا تمہارے قدموں میں آ گرے گی اور آخرت تو ہے ہی اہل علم کے لیے۔ تو اس راستے کو اپنا لو تو اللہ تبارک و تعالی ایسے اس کو انعام دیتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ ایک عالم نے، مفسرین نے اس کے حدیث کے تشریح میں بڑی پتے کی بات لکھی ہے۔ یہ کیوں فرمایا گیا کہ طالب علم کے لیے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، سمندر کی مخلوق بھی دعا کرتی ہے؟ ہاں، یہ کیوں بتایا؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں اس واسطے کرتی ہیں کہ جب علم آتا ہے تو اسے اخلاق سکھاتا ہے۔ وہ کوئی عالم نہیں ہے جس کا اخلاق نہیں ہے، یاد رکھو۔ عالم کون ہے ابھی آئے گا وہ بھی بات، خالی سرٹیفکیٹ یافتہ عالم ہی عالم۔ بعض لوگوں میں کیا ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، سرٹیفکیٹ تو لیے ہوئے کئی اور بھی ہیں جن کا منہج ہی غلط ہے۔ عالم علم سے پہچانا جاتا ہے، عالم سرٹیفکیٹ سے نہیں پہچانا جاتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، جہاں کچھ بے اعتدالیاں بھی ہوئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعضوں میں بے اعتدالیاں بھی ہوئی، لیکن یہ جو ذہن بن چکا ہے، یہ ذہن اصل میں صحیح ذہن نہیں ہے۔ تو کیوں مچھلیاں دعا کرتی ہیں؟ اس واسطے کہ علم اس کو اخلاق سکھاتا ہے، اور اخلاق جب بندے پہ آتا ہے تو وہ اتنا با اخلاق بنتا ہے، کسی پرندے کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی مخلوق کے کیڑے مکوڑے کو بھی مارنے سے پہلے سوچتا ہے اس کا مارنا میرے لیے جائز ہے یا نہیں جائز ہے، میرے اخلاق سے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، ایک مکھی کو بھی مارنے سے پہلے سوچتا ہے دیکھو ونڈو ہے کھلا ہوا، مکھی کو ہم ہاتھ سے بھگا دیں گے یا ماریں گے؟ ارے خواہ کیوں مارنا ہے بھائی، ستا رہی ہے، مکھی کو ہم ہوا میں اڑا دیں گے، چلے جائے، وہ اپنی زندگی پالے۔ یہ اخلاق ہوتا ہے اس کا۔ تو سمندر کی مچھلیاں بھی دعا اس واسطے کرتی ہیں کہ وہ مچھلیاں بھی دراصل اس واسطے دعا کرتی ہیں کہ یہ بندہ سفر بھی کرے گا کبھی سمندر کا تو خواہ مچھلیاں پکڑ کے نہیں کھائے گا، ضرورت جتنی پڑے گی اتنا ہی کھائے گا، تو ہماری زندگی بھی سیف ہوگی۔ ہم اس کے لیے اس واسطے دعا کرتے ہیں۔ مفسرین کو اللہ نے کیا علم دیا ہے، دیکھیے کیسے تشریح کر رہے ہیں، دیکھیے یہ ہے اصل علم۔ اچھا، اس کے بارے میں رب نے کیا فرمایا دیکھو ذرا، سورہ فاطر میں فرمایا انما یخشی اللہ
من عباده العلماء. یا رب، یہ ایک جملہ ہے نا، بہت بھاری جملہ ہے. عالم کو پہچانے کیسے جی؟ کیا چیز ہوگی اس کے پاس؟ فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو بندوں میں ہیں. وہی ہیں کون؟ وہ علماء ہیں. اللہ سے ڈرنے والا عالم ہی ہو سکتا ہے، جاہل کبھی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہو سکتا. اب جن کے پاس تو کیا ہے، بڑے بڑے سرٹیفکیٹس ہیں، بڑے بڑے کیا ہیں، ترے ہیں، توغرے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر دکھتا نہیں ہے، تو پھر وہ عالم بھی نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. سیدھے سیدھے لیں، کسی واقعے کے تناظر میں مت لیں، سیدھے سیدھے لیں. اہل علم کی پہچان تقویٰ ہے، تقویٰ. اور واقعتاً اہل علم ہی اللہ کو پہچان سکتے ہیں، جاہل پہچان ہی نہیں سکتا، پہچان ہی نہیں سکتا. جو ڈر، جو تقویٰ اس کے دل میں ہوتا ہے، جاہل کبھی لا ہی نہیں سکتا. اسی واسطے جتنے بھٹکے نا، سب جاہل صوفیہ بھٹکے، اور اہل علم کبھی نہیں بھٹکے. منہج سلف کو آپ پڑھ جائیے، کہاں سے؟ تابعین سے، جہاں سے شروع ہوا. صحابہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، صحابہ تو سب کو معلوم ہے. تابعین سے شروع کر کے آج کے 2021 تک پڑھ جائیے آپ. 22 تو اب شروع ہوا ہے. کہیں کوئی عالم وہ نہیں جو اللہ کا صحیح ڈرنے والا تھا، صحیح منہج سلف پہ تھا، کبھی گمراہ نہیں ہوا. لیکن ہر فرقے کا جو عالم تھا وہ گمراہ ہوا، بدلا، اس واسطے کہ اصل میں وہ علم والا نہیں، جہل والا تھا. تو اصل علم جو رکھتا ہے وہ کبھی نہیں بھٹکتا. اور اللہ تبارک و تعالی اہل علم کو ہی وہ معرفت دیتے ہیں جس سے ڈر سے دل بھر جاتا ہے. یاد رکھو. اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی کلام اللہ کو پڑھتے ہوئے آج بھی عربی طور پر جو لوگ، جو علماء ہیں، ان کے آنسو نکل آتے ہیں. مقتدی سمجھ ہی نہیں پاتا کہ آخر یہ رو کیوں رہا ہے. اس واسطے کہ اس کو علم ہے کہ اس آیت میں رب نے کیسے خطاب کیا. وہ علم تمہیں نہیں ہے. وہ علم آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اصل کیا چیز ہے جو تمہارے اوپر بیت رہی ہے. وہ جنت کے انعامات، وہ دوزخ کے عذابات گزرتے ہیں تو کیوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عالموں کے عالم ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ اگر وہ قرآن پڑھتے، نماز میں ہوتے، ہانڈی پکنے کی جو آواز ہوتی اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے نماز میں. جیسے کیا ہے، چاول پکتا ہے تو کھٹ پٹ کی جو آواز ہوتی تھی، ویسے اللہ کے رسول اپنا رونا دبا رہے ہیں، پھر بھی سینے سے آواز آ رہی ہے. کیسے؟ کھٹ پٹ کی آواز کے اس طرح رو رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے سب سے بڑی معرفت رب کی کس کو عطا ہوئی؟ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑا اللہ کا جاننے والا کون ہے؟ تو اتنا ہی ڈر. سب سے بڑے تقوی والے کون ہیں؟ کیوں؟ سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے ہیں. جتنا جانیں گے اتنا ڈریں گے. ہاں، نہیں جانیں گے نہیں ڈریں گے. تو عالم کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ یخشی اللہ، اللہ سے ڈرنے والا وہی ہے. تو عموماً آپ دیکھیں کہ جو شخص علم ہے لیکن اللہ کا ڈر اس میں نہیں دکھتا ہے، تو یاد رکھو یہ صحیح عالم کی نشانی نہیں ہے. اس واسطے ہی ہمیں ہر گروہ میں جو باطل فرقوں کے علماء ہیں اس میں آپ کو بے حیائی اور بد نظمی نظر آئے گی، تو یاد رکھو اصل علم انہیں پہنچا ہی نہیں ہے، تو وہ عالم بنتے کیسے ہیں؟ فلاں بریلوی کا عالم کہتے، فلاں کا عالم، کائی کا عالم بنتا جی؟ اس کے علم ہی نہیں ہے، بھلا کس کا عالم بنے گا؟ علم تو سلف میں ہے، علم تو قرآن و سنت میں ہے. وہ عالم ہے جو قرآن جانتا ہو، پڑھتا ہو، سمجھتا ہو، تب اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات رات کیا ہے نوافل پڑھتے تھے، لمبے لمبے، اتنا کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا. حضرت بلال نماز کی اذان کی اجازت لینے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول وقت ہو گیا ہے کہ اذان دے دوں. تو ایسے وقت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کھڑے ہو کر کیا ہے ورم ہو چکے ہیں.
تو پوچھا اللہ کے رسول آخر اتنی عبادت کیوں؟ کیا اللہ نے آپ کو اگلے پچھلے سب گناہ معاف نہیں کر دیے؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر علیک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو جانتا ہوں اس حیثیت سے تو مجھے یہ چیز کرنی ہی چاہیے۔ تو اہل علم کا سب سے اہم ترین نشانی یہ ہوئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ڈر جتنا ان کا علم ہوتا ہے، جتنا علم کم ہوتا ہے۔ اب ذرا مقابلہ کر کے دیکھیں، عوام زیادہ اللہ سے ڈرتی ہے یا عالم؟ سیدھی سیدھی بات بولو نا بھائی، عالم۔ جب عالم اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے تو پھر تم ان کی ظاہری ایک دو باتیں کوئی بری لگتی ہیں تو پہلے جان لینا چاہیے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ داغنا شروع کر دیں کہ فلاں کو میں نے ایسا دیکھا ویسا دیکھا۔ ارے بدبخت تو جاہل ہے۔ عالم جو ہے اس کا ایک ایک حرکت بھی معنی خیز ہوتا ہے۔ اہل علم ہوتے ہیں۔ ظاہر لوگوں کو علم والے سمجھ نہیں آتے، اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، تب چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ ظاہری طور پر تم دیکھ کر کے حکم لگانا شروع کر دو تو پامال کر دو گے علم والا۔ پہلی چیز۔ اب آگے بڑھو۔ جب آپ نے علم سمجھ لیا، علم کی اہمیت سمجھ لی، علم کے تقاضے سمجھ لیے، علم کے حدود سمجھ لیے، اور نوافل کا جو علم ہے وہ علم حاصل کر کے جو عالم بنتا ہے اس کی فضیلت سمجھ لیے، اب آئیے آپ کو اپنے طور پر کیا کرنا ہے۔ آج خلاصہ کلام میں عوام کو چاہیے کہ اہل علم کا انتہائی احترام کریں۔ کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو زندگی تو نہیں دیا اس زندگی کو انہوں نے دیا علم کے لیے، پہلی برتری۔ نمبر 2، اس واسطے کہ جو مقام شریعت نے دیا وہ مقام تیرا ہے ہی نہیں۔ جہاں شریعت دے دے کسی کو کوئی مقام، وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس مقام کو رد و بدل کرنے کا۔ مثلا سمجھیے کہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا، کوئی بندہ آگے کہہ سکتا ہے کیوں کو بھائی ان کو منتخب، ہم کو بھی منتخب کر کو نبی بنانا تھا نہیں کیا؟ اللہ نے منتخب کیا، مسئلہ ختم۔ بس ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ بعینی اسی طرح جس دور میں جب بھی جو عالم کی ضرورت تھی رب نے منتخب کیا، اللہ نے اس کو علم دیا، اس علم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس دور میں اس معاشرے میں رکھا، تو اس بات کی علامت ہے کہ رب نے منتخب کیا ہے۔ اب رب کے منتخب پر حسد کرنا، جلن کرنا یا آ کر ان کو ایذا پہنچانا یا تکلیف دینا، یہ دراصل ایک مسلمان کا شیوا ہرگز بھی نہیں، بلکہ الٹا احترام کرنا تم پر واجب ہے۔ صحابہ اپنے ہر ایک صحابی اپنے حال میں بہت بڑا عالم تھا۔ کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں انگلی بتا کے کہ فلاں صحابی جاہل تھے، نعوذ باللہ، ثم یہ ایک حدیث ہی انہوں نے کیا ہے سیکھی ہو، پھر بھی وہ غیر صحابی کے عالم کے 1000 درجہ بڑے عالم ہیں، ہے نہیں ہے؟ پھر بھی ہونے کے باوجود بھی صحابہ، علم والے صحابہ اور کم علم والے صحابہ جب ملتے تھے تو اتنا احترام ہوتا تھا کہ ان کے لیے کبھی کبھی سواری پکڑ کے چلتے تھے، سواری پکڑ کے چلتے تھے۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سواری لے کے نکلتے تو بڑے بڑے صحابہ ان کی سواری کو پکڑ کے چلنے کی خواہش کرتے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے کہ نا نا نا، آپ فضیلت میں بڑے ہیں اور میں چھوٹا ہوں۔ کہتے کہ نا، علم میں آپ بڑے ہیں، اس واسطے ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم سواری آپ کی لے کے چلیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب دے۔ ہاں، علم کے اتنے بے شمار اہل علم کے واقعات ہیں کہ آپ کیا ہیں پریشان ہو جائیں گے، اتنا احترام۔
حضرت عمر کی شورا کمیٹی تھی، شورا کمیٹی۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ شورا کمیٹی کا ہر فرد قرآن کا حافظ ہونا حضرت عمر کے پاس شرط تھا، اور انہی کو خاص طور پر موقع دیتے تھے جو بہت بڑے اہل علم تھے۔ لیکن وہ تمام شورا کمیٹی کے فیصلہ کرنے والے خواص لوگوں میں ایک چھوٹا سا بچہ ابن عباس بیٹھا ہوا ہے۔ بعض صحابہ کو اعتراض ہوا، خلیفۃ المسلمین، ہم جیسے لوگ جب آپ کے پاس ہوں، بڑے بڑے صحابہ ہوں، آخر اس مجلس میں ایک بچے کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اچھا تمہیں یہ اعتراض ہے، ایسا کرو کہ ایک مرتبہ سب جمع ہو جاؤ، ابن عباس کو بھی بلا رضی اللہ عنہ۔ آ گئے، کہا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں، کہا کہ پوچھیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت میں کس بات کی پیشن گوئی ہوئی، کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ بعض صحابہ نے کہا کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا، بعض صحابہ نے کہا کہ اسلام کی فتوحات اب آگے بڑھیں گے، اس بات کی ہے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ نے اس میں ہم کو خوشخبری سنائی ہے کہ اب تو کیا ہے، فاطمہ یہ باطل کا خاتمہ ہوگا اور ہمارا کیا ہے، اٹھان ہوگا۔ حضرت ابن عباس بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر میں پوچھتے پوچھتے آئے، کہا کہ ابن عباس سے آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اللہ کے رسول کی وفات کا اشارہ دیا ہے۔ کہا کہ بالکل سچ کہا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح آخری صورت ہے جو صورت کے اعتبار سے اتری، اس میں واقعتاً اللہ کے رسول کی وفات کا اشارہ ہے، کیونکہ فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب آپ کا کام ختم، اب تسبیح کرو، استغفار کرو، کیونکہ اب اللہ سے ملاقات جلد ہی ہونے والی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بلا لیا۔ یہ فقہ ابن عباس کی تھی، اسی واسطے کہا کہ دیکھو میں نے جب تم لوگوں کے ساتھ ابن عباس کو ملایا تو صرف اس واسطے کہ وہ اہل علم ہے، اللہ نے ان کو وہ علم دیا ہے جو کہ کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ ہے اہل علم کی فضیلت صحابہ کے اندر۔ حضرت ابن مسعود کوفے کے امیر ہیں، ابو موسیٰ اشعری آتے ہیں، کہتے ہیں ابن مسعود نہیں نکلے ابھی گھر سے، ابھی نماز فجر ادا نہیں ہوئی ہے، رات کا موقع ہے، یوں سمجھ لو 4 یا 4.5 یا 3 گھنٹے ہو رہے ہیں رات کے۔ ایسے میں ابو موسیٰ اشعری بھی ایک بہت بڑی صحابی ہے، وہ صحابی آئے ہیں ابن مسعود کی گھر کی طرف۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابن مسعود کے گھر کے پلیٹ فارم پر یوں سمجھو کہ گھر کے راستے میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں، طلباء۔ ان طلباء سے پوچھتے ہیں آ کے، ابھی تک نہیں نکلے ابن مسعود؟ کہا کہ نہیں نکلے۔ انتظار میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابن مسعود نکلتے ہیں۔ یا رب، معلوم یہ ہوا، اس حدیث سے لمبا واقعہ ہے یہ، میرے پاس وقت نہیں ہے، معلوم یہ ہوا کہ اہل علم سے اس حد تک احترام کیا جاتا کہ اگر وہ آرام کر رہے ہوتے تو بڑے بڑے لوگ بھی ان کے آرام کو ڈسٹرب نہ کریں، اس واسطے علم حاصل کرنے والے طلباء ہوں یا بڑے بڑے لوگ ہوں انتظار میں بیٹھ جاتے، یہ نہیں کہ آگے بڑھ کے دروازہ کھٹکھٹاتا کوئی۔ کب؟ وہ بھی رات کا موقع ہے، تہجد کا وقت ہے، طلباء راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اس بات کے لیے کہ جیسے ہی ابن مسعود دروازے سے نکلیں گے، دروازے سے لے کر مسجد تک کے راستے میں جو موقع ملے گا اس میں علم حاصل کر لیں گے۔ اس واسطے کب سے بیٹھے ہوئے؟ رات سے بیٹھے ہوئے، کب نکلیں گے؟ یہ نہیں کہ ہم آئے ہوئے ہیں آپ ذرا وقت دیجئے۔ آج پامال کر دیا علماء کے،
حالت ہماری کیا ہو گئی، فون کر کے پوچھتا، نہیں بولے تو ہاتھ بنا دیتا، کب سے فون کرتا تو ہاں بھائی تھکا ماندہ آیا ہوا ہوگا، کب کرنا ہے نہیں کرنا ہے سوچنا پڑے گا۔ بعض لوگ تو ایسا کرتے 21 مس کال آپ کو دے گا، خالی کیا ٹوائلٹ کو جا پایا تو اتنا بے خراب کیا، وہ 21 مس کال کے بعد اب کیا جی پوچھے تو مولوی صاحب وہ دو ٹوائلٹ میں جانے کی دعا کون سی پوچھتا، اب اس کے بعد سے 21 مس کال۔ احترام کیا ہے، علم کہاں رہ گیا، علماء کا احترام کہاں گیا، 4 کتابیں نہیں پڑھ لی، ارے انہوں کیا بولتے بھائی، میں بولتا ہوں دیکھو، ارے پڑھا کیا بات، یہ انجینئر بیٹھا ہوا ہے بہت بڑا ڈاکو بن کر نیٹ پہ، علی مرزا کیا دلائل سے بولتا ہے، تجھے دلیل ہی معلوم نہیں کیا دلائل سے سمجھتا تو پہلے وہ بول، دلیل کسے بولتے اس کا ڈیفینیشن دینا تو۔ یہ بدبخت جتنا پھیلایا دلائل کی بنیاد پہ گمراہی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں پھیلایا بلا دلیل پھیلائے گمراہیاں، یہ بدبخت ایسا بدبخت ہے جو دلائل کی بنیاد پہ کیا ہے گمراہیاں پھیلاتا ہے۔ اب اس کو سب سنتے ہیں، ہمارے کئی نوجوان سنتے ہیں بڑے، اس سے کیا بولتا ہے کیا بولتا ہے، ارے بدبخت دیکھ جتنا اس سے ملے گا سنے گا اتنا ہی تو بدعمل ہوگا اور اسلام سے دور ہوگا۔ عالم وہ ہے جس کے صحبت اختیار کرے تو دین اختیار کرے اور وہ اللہ سے ڈرنے والا بنے، اس کے ساتھ سنے گا کرے گا تو اللہ سے ڈرنے والا نہیں بلکہ اور زیادہ بدعمل ہو کے جائے گا۔ بولتا داڑھی کاٹنا برابر ہے، ٹرم کرو اچھی چیز ہے، ہاں انہیں دیکھتا جوان ہاں لڈو بھی ملا حلوہ بھی ملا، دین کا دین بھی داڑھی بھی کاٹ لو، کیا بات بولا دیکھو جی، انجینئر مرزا کیا بولتا بھائی انہیں، اب ادھر آئے اے داڑھی کاٹنا نہیں جیسا ہے ویسا چھوڑ دو، آہا نکو جی یہاں کو داڑھی کو ہاتھ لگاؤ اپنا کو بولتے، ہاں اب انہیں دیکھنے والے مجھے دیکھتی نہیں ہے رات دن، اب انہیں کاٹ لے گو سیدھا علی مرزا کے کچھ۔ دوسرا فتویٰ دیا بیٹھے بیٹھے، کیا ہے سیاہ کرنا بالکل جائز چیز ہے، سیاہ کر لو، ارے بیوقوف اللہ کے رسول نے کہا کہ سیاہ رنگ مت لگاؤ، دوسرا کوئی بھی رنگ لگا سکتے ہیں، اگر ڈائی کرنا ہے تو سیاہ ایک نہیں کرنا۔ یہ بدبخت بیٹھ کے بولتا ہے کہ سیاہ کر لو، جتنے نوجوانوں کو سفید وغیرہ بال آ جاتے ہیں انہوں پورے سیاہ کر کو داڑھی رکھ لو اچھا ہوں مگر بولتا اٹھا، اب پہلے نہیں، اب کئی نوجوان کیا کرتے داڑھی چھوڑتے تو کیا ہوتے 2-3 بالاں سفید رہتے، اب انہیں ڈر جاتا آہا رشتہ نہیں ہوگا جی میرا، کیا کرتا جب وہ سٹا سٹ چکمک کر لے آ جاتا کہ وہ وائٹ بال دکھنا نہیں۔ یہ بہت بولتا ہے ارے کائی کو ڈرتے ہی، چھوڑ کو ڈائی کر لو، دکھیں گا نہیں کالے بالاں دکھیں گے، کامی ممانعات نہیں ہے، حالانکہ حدیث میں صاف ممانعات۔ اس کے بعد سے پورے نوجوان علی مرزا کیا بولتا نا بھائی کیا بولتا جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں، تمہارے خواہشوں پہ بولتا تو خوش ہیں سب، نوجوانوں کو خواہشوں پہ بولتا، نوجوانوں کی خواہشوں پہ دین ہے کیا؟ ہاں تو یہ تمام فساد ہوا کیوں؟ اس واسطے کہ پہچان نہیں ہے اصل میں۔ یہ بدبخت کیا ہے، نیٹ پہ بیٹھ کے گاتا ہے جو چاہے، کبھی آیا نہیں عوام میں، کبھی آنے کی ہمت بھی نہیں ہے، لیکن نیٹ تو کھلا ہوا ہے بکواس کرنے کے لیے، ہر ایک کے لیے، جو چاہے بولتے رہو، جیسے چاہے لوگوں کو الو بناتے رہو، یہ حدیث میں یہ بھائی دلیل کب سمجھنا ہے؟ ہاں بریلویوں کے پاس بھی دلائل نہیں جی قبروں کو جانے کے لیے، ہاں بہت منڈی رہتے جا پائے جس کا تو نہیں، ہاں وہ سب دکھ رہا، جب سے دیکھ رہا ہوں میں، تو ان کو معلوم ہے، تو دلائل تو سب کے پاس ہیں جی، دلائل کو دلیل کب بنانا، کب وہ دلیل بنتی ہے اس کے لیے، یہ ڈیفرنٹ علم ہے، وہ اہل علم کے پاس ملتا ہے، تو وہ اہل علم کے ساتھ رہو جو منہج سلف پہ قائم ہوتے ہیں، ان کا احترام کرو، ان کے موافقت میں جا کر ان کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے ان سے کب سوال کرنے کا موقع ملے تب ادب احترام سے کرو، اور وہ عالم اس وقت کہہ دے کہ نہیں جی اب نہیں بولتا چھوڑ دو، پھر انتظار کرو، پھر ان کا موڈ کب بنتا ہے تب لو ان کے پاس، یہ علم ہے۔ اسی لیے حضرت ابن مسعود کے گھر کے قریب آ کے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، بیٹھ جاتے تھے، اور رات کے 3 بجے 4 بجے
کب تک؟ جب تک حضرت ابن مسعود نماز فجر کے لیے نہ نکل جائیں۔ جب نکلتے تو راستے میں کھڑے ہو کر چلنے کا، امام مسجد تک پہنچے وہ راستہ پوچھتے کہ آپ کا یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، تو حضرت ابن مسعود جتنا ہو سکتا اتنا جواب دیتے، جتنا نہیں ہو سکا اس کے لیے جواب نہیں۔ ایسے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری آتے ہیں، وہ خود ایک بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ابن مسعود ابھی نہیں نکلے اور طلبہ انتظار میں ہیں تو ایک طالب علم جیسے بن کر وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ابن مسعود نکلے، ارے میں تو بہت بڑا عالم، انہوں بھی ایک صحابی، میں بھی ایک صحابی، جا کو سیدھا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ نہیں، ایک عالم کا دوسرا عالم احترام کرنا چاہیے۔ علم وہ چیز ہے جس کا احترام تم پر لازم ہوتا ہے، ہاں، اس کے بغیر علم آتا نہیں۔ ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے، بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہاں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، یاد رکھو۔ علم اسی کو آتا ہے جو ادب رکھتا ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہوتا اس کے پاس علم بھی نہیں ہوتا۔ ادب لاؤ اپنی زندگیوں میں، علماء کا احترام کرو۔ تمہارے لیے دو آپشن ہے عوام میں خاص طور پر، ایک اس حد تک علم حاصل کرو جتنا ضروری علم ہے، اس کے بعد اپنے کاروبار اپنی زندگی میں لگو اور علماء سے تعلق پیدا کرو، اور علماء جو بتاتے ہیں ان پر عمل کرو اور ان کی صحبت میں رہا کرو، کیونکہ صحبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو بدل دیتی ہیں۔ صحبتیں علماء کی ہوں گی تو آپ کے لیے بھی اخلاق ملے گا، علم ملے گا۔ صحبتیں بروں کی ہوں گی تو یاد رکھو تمہاری زندگی بھی برباد ہوگی۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ نہیں، میں بھی علماء جیسی اہمیت اور علماء جیسا احترام اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں، میں بھی اس کو حاصل کرتا ہوں۔ دوسرا آپشن ہے جوانوں کہ اب آگے بڑھو، تہیہ کرو کہ مجھے اہل علم میں سے شمار ہونا ہے، تو پھر اس کی قربانیاں بھی دو، وقت بھی لگاؤ، زندگی بھی لگاؤ، پڑھو پڑھو پڑھو، یہاں تک کہ کیا ہے تمہارے اندر دسترس حاصل ہو جائے، کہ تمہارے اندر علم آ جائے، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اہل علم کہیں کہ ہاں، جاہل بہت بولتے، اصل مسئلہ تو اہل علم کی شہادت ہے کہ وہ کہیں کہ ہاں یہ عالم ہے اور اس شخص کے اندر تقوی ہے اور یہ فلاں مسئلے میں ٹھیک، تو یہاں سے اصل چیز ہوتی ہے علم۔ تو دو آپشن آپ کے لیے، ایک اہل علم کی خدمت و احترام میں لگو، یا ایک اہل علم میں سے بننے کی کوشش کرو۔ یا تو آپ تعلیم حاصل کرو یا تو تعلیم دینے والے بنو، پھر تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ ان دو کے علاوہ جو بھی زندگی گزارا یاد رکھو وہ بیکار کی زندگی ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔